ایک شخص تلوار لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا، لیکن پھر کچھ ہی دیر کے بعد وہی شخص اسلام کا بہت بڑا محافظ بن چکا تھا۔ وہی شخص جس کے متعلقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس رستے سے یہ گزرتا ہے اسے دیکھ کر شیطان اپنا رستہ بدل لیتا ہے۔ وہی شخص جو اسلام کا دوسرا سب سے بڑا خلیفہ تھا، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بدر میں، احد میں، تبوک میں، غزوہ خندق کے اندر شامل رہا۔ پھر جب اس کا اپنا دور حکومت آیا تو اس کے دور خلافت میں مصر، ایران، شام، عراق، یروشلم، بیت المقدس، آذربائیجان، تیونس اور لیبیا کے علاقے فتح ہوئے اور اسلام کا نظام قائم ہوا۔ وہی خلیفہ جس نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی اور اس کے دور خلافت میں ہر طرف عدل و انصاف کا نظام قائم تھا۔ جی ہاں، مسلمانوں کا دوسرا سب سے بڑا خلیفہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ آئیے وہ بات جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیسے ایک تلوار والے شخص کی تقدیر بدلی اور وہ اسلام کے عظیم ترین لوگوں میں شمار ہوا۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ مکہ وہ شہر جہاں بیت اللہ شریف کو کبھی ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کی عبادت کے لیے تعمیر فرمایا تھا، لیکن وقت گزرتا رہا اور اسی بیت اللہ میں پھر لوگوں نے اپنی عبادت کے لیے بتوں کو رکھ دیا۔ تو اللہ رب العزت کی عبادت کے علاوہ بیت اللہ شریف میں بتوں کی عبادت کی جاتی تھی اور بیت اللہ شریف میں 360 بت موجود تھے۔ تو اس باطل نظام کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بیت اللہ شریف میں مبعوث فرمایا۔ تو کریم محبوب علیہ السلام نے جب اعلان نبوت کیا تو حضور علیہ السلام کے اپنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالف ہو گئے۔ طرح طرح کی انہوں نے حضور علیہ السلام کو تکالیف پہنچائی، کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے تبلیغ کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کی۔ تو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی۔ امام حاکم مستدرک للحاکم کے اندر اس حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے عزت عطا فرما۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حضور دعا مانگے تو اللہ رب العزت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو قبول نہ کرے؟ پھر کچھ ہی لمحوں کے بعد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ رکیے ذرا سوچئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر بن خطاب کے لیے ہی دعا کیوں مانگی؟ کیا وجہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر بن خطاب کو اسلام کے لیے اللہ رب العزت سے مانگا؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیت اللہ شریف میں اس وقت قریش کا ہولڈ تھا، اور پھر قریش اس قدر پھیل چکا تھا کہ ان کے مختلف قبائل بن چکے تھے اور ان کی مختلف ڈیوٹیاں تھی تاکہ ان کا آپس میں اتفاق اور اتحاد قائم رہے۔ قریش کا ایک قبیلہ جن کا نام بنو ہاشم ہے، یہ وہی قبیلہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری ہوئی، اور اس قبیلے کا کام کیا تھا کہ یہ بیت اللہ کے معاملات کو دیکھتا، آنے والے عبادت گزاروں کو گائیڈ کرتا۔ بیت اللہ کی رکھوالی اس خاندان کی ذمہ داری تھی۔ قریش کا دوسرا قبیلہ جس کا نام بنو امیہ تھا، اور اس کے پاس بہت سارا پیسہ، بہت سارا مال موجود تھا، اکانومی مکہ کی انہی کے انڈر تھی، اور یہی وہ قبیلہ تھا کہ بعد میں جا کر کے ملوکیت کے دور کا آغاز اسی قبیلے سے ہوا۔ تیسرا قبیلہ جس کا نام بنو عدی تھا، یہ وہ قبیلہ تھا جو تمام تر قبائل کے اندر پرے پنچایت کے معاملات سنبھالتا تھا۔ جب کسی کی لڑائی ہوتی تو پنچایت کے معاملات، صلح کے معاملات اس قبیلے کے سپرد تھے۔ اور قریش کا چوتھا قبیلہ جس کا نام بنو مخزوم تھا، یہ وہ قبیلہ تھا جتنی بھی عرب کے اندر لڑائیاں ہوئیں، جنگیں ہوئیں، تمام تر جنگوں کو یہی قبیلہ ترتیب دیتا تھا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا تعلق قبیلہ بنو عدی سے تھا۔ باپ کے اعتبار سے آپ کا تعلق، آپ کی نسبت قبیلہ بنو عدی سے تھی، اور آپ کی والدہ کے اعتبار سے آپ کی نسبت قبیلہ بنو مخزوم سے تھی۔ یعنی یہ دونوں قبیلے ایسے تھے جو فہم و فراست والے بھی تھے، سمجھدار بھی تھے، اور لڑائیوں کو جانتے تھے، ترتیب دینے والے بھی تھے۔
اس لیے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت جو فہم و فراست کے اعتبار سے بھی باکمال تھے اور لڑائیوں کے اعتبار سے بھی باکمال تھے، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر بن خطاب کے لیے دعا مانگی۔ ایک دن قریش مکہ ایک جگہ پہ جمع ہوئے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ محمد کا دین دن بدن بڑھ رہا ہے، کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ ہم محمد کو اس کی تبلیغ سے روک دیں۔ تو پھر کسی نے مشورہ دیا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے۔ محمد کو قتل کر دو۔ اب یہاں سوال یہ تھا کہ بھئی کون سا ایسا بندہ ہے جو جا کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے گا؟ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ کھڑا کیا اور کہا میں جا کر کے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں گا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کاشانہ رحمت کی طرف جا رہے تھے کہ رستے میں حضرت سیدنا نعیم بن عبداللہ سے عمر بن خطاب کی ملاقات ہوئی۔ تو پوچھا ہے عمر ننگی تلوار لے کے کہاں جا رہے ہو؟ تو عمر بن خطاب کہنے لگے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو حضرت نعیم کہنے لگے اے عمر اس کے پاس بعد میں جانا، جاؤ جا کر کے اپنے گھر کی خبر لو، تیری بہن اور بہنوئی نے بھی اسی کا کلمہ پڑھ کے اسی کے دین کو قبول کر لیا ہے۔ جاؤ جا کے اپنی بہن کی خبر لو، تمہاری بہن مسلمان ہو گئی ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں اپنی بہن کے گھر کی طرف متوجہ ہوئے۔ جب آپ باہر دروازے کے پاس پہنچے تو آپ کی بہن فاطمہ، آپ کے بہنوئی سعید بن زید گھر میں بیٹھے تھے اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو قرآن کی تعلیم دے رہے تھے۔ تو غصے میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ تو غصے میں کہا میں عمر ہوں۔ تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے ایک کونے میں جا کے چھپ گئی۔ دروازہ کھولا گیا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آئے، بہن سے اسلام کے متعلق جب پوچھا تو بہن کا جواب یہ تھا کہ میں نے اسلام قبول کیا۔ تو بے تحاشا بہن کو مارا، بہنوئی کو مارا، خون کے اندر ان کو لت پت کر دیا۔ لیکن بہن کہنے لگی اے عمر جتنا مارنا چاہتے ہو مار لو، یہ جان تو جا سکتی ہے لیکن اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہاتھ سے نہیں جا سکتا۔ جب یہ بات سنی، بہن کو خون کے اندر لت پت دیکھا تو پھر آپ کا غصہ ٹھنڈا ہوا، آرام سے بیٹھے اور فرمایا لاؤ جو تم کتاب پڑھ رہے تھے لاؤ مجھے بھی دو۔ تو آپ کے بہنوئی کہنے لگے اے عمر ناپاک بندہ اس کتاب کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، اگر اسے پڑھنا ہے تو پہلے غسل کرنا پڑے گا۔ عمر بن خطاب نے غسل کیا، قرآن پکڑا، قرآن کھولا، سورہ طٰہٰ کی کچھ آیات تلاوت کی تو آپ کے دل کی حالت بدل گئی۔ تو کہا چلو مجھے بھی اس نبی کے پاس لے کر کے چلو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صفا پہاڑی کے قریب حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں موجود تھے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ پہرا دے رہے تھے۔ جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے ہوئے دیکھا تو عرض کی حضور عمر آ رہا ہے، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، اگر عمر کا ارادہ اچھا ہے تو خیر مقدم ہے، ورنہ عمر کی تلوار ہوگی، عمر کا سر ہوگا۔ لیکن حضور علیہ السلام فرمانے لگے اے چچا یہاں ایسی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عمر کسی کو تکلیف دینے کے لیے نہیں آیا بلکہ عمر یہاں اسلام قبول کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اسلام قبول کیا، کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس پر بیعت کی، اسلام کے اندر داخل ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمارا دین جھوٹا ہے؟ حضور فرمایا نہیں۔ کہا حضور کیا آپ جھوٹے نبی ہیں؟ حضور فرمایا نہیں۔ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر چھپ چھپ کر نمازیں کیوں پڑھنی ہیں؟ آئے میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، الاعلان بیت اللہ میں جا کے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم چھپ چھپ کے عبادت کرتے تھے، لیکن جب عمر اسلام لے کے آئے تو وہاں دار ارقم میں نعرہ تکبیر اس انداز میں بلند ہوا کہ پورے مکہ والوں نے صحابہ کی آواز کو سنا اور انہوں نے محسوس کر لیا کہ آج کوئی عظیم بندہ اسلام کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ جب صحابہ نے بیت اللہ شریف میں آ کر کے نماز پڑھی تو حضور نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فاروق کا لقب عطا فرمایا، یعنی وہ شخصیت جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے حق اور باطل کو الگ الگ کر دیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں عمر کا اسلام قبول کرنا اسلام کی فتح تھی،
آپ کی ہجرت نصرت الہی تھی اور آپ کا دور خلافت رحمت خداوندی تھا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میرے بعد اس دنیا میں کوئی نبی ہوتا تو وہ خطاب کا بیٹا عمر ہوتا۔ حضور اسلام نے ایک اور موقع پہ فرمایا پچھلی امتوں میں کچھ ایسے لوگ تھے جن کی زبانوں پر حق جاری ہوتا تھا، فرمایا میری امت میں عمر ایک ایسا بندہ ہے جس کی زبان پر اللہ رب العزت نے حق کو جاری فرما دیا۔ یکم محرم الحرام سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم وصال ہے۔ نماز کی حالت میں ابو لولو فیروزہ نے آپ کو دور داری خنجر مار کے جو زہر آلود تھا آپ کو زخمی کیا۔ چند دن آپ زخمی رہے اور یکم محرم الحرام کو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت ہے۔ اللہ آپ کے درجات کو مزید بلندیاں عطا فرمائے، اللہ دوبارہ اسلام کو ایسا خلیفہ عطا فرمائے۔ والسلام۔